چمکتا اور مہکتا ہوا پھول اور آگے رسول کی شکل پاک میں ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے حضور والا پوری آن بان سبحانی شان کے ساتھ رسول منبر تشریف فرمائے. آپ حضور والا کو روکے جگہ کی زیارت کریں اور بہت چوری ہوئی تقریر کرنے کی طرف سے حاصل نہیں آیا بس استفادہ اور فوائد برکت حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے درمیان حائل آیا. میں اپنا موضوع تھوڑی سی قبل آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مانے بھائی کی کلمہ پڑھیے. اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون وہ جو بتا دیتے لربہم اپنے رب کے لیے سجدہ و قیامہ سجدے اور قیام میں اپنی پوری راتوں کو گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اشخاص مخصوصہ یعنی وہ مقدس زبان قدسیہ کا ذکر ہم کو کرنے کا حکم. وہ کون سی باتیں ہیں جو رکوع میں قیام میں سجدے میں پوری زندگی کو پوری راتوں کو قدم کر دیتے ہیں. ایک رکوع پورا ہوتا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا یہ اور کوئی ذات متنازع نہیں ہے بلکہ وہ ذات انہی مقدس نبی کونین کی آئے جس نے کبھی بشکل فاطمہ اپنی رات کو سجدے میں ختم کیا ہے اور کہیں محبوب ملت کی شکل میں 18 سال لوگوں کی صلاح کو رکھ کے اپنی عبادت کو اللہ بنا کے دنیا والوں کے سامنے یہ درس کر دیا ہے. اے دنیا والوں یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن بے شک سبحان اللہ. آپ جس مقدس بزرگ کی زیارت کر رہے ہیں میں اس پر رسول اللہ سے پہلے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے ہماری زید حافظ القرآن اور حضور کی طریقت کی چہرے پاک کی رضائی آپ کی زیارت کی آپ نے حکم ادا کیا ہوتا جو 3 شعر آپ سمجھ کے پڑھے ادا کیے. بہت بچپنے میں جب قرآن کو پڑھا دیتے میں تعلیم حاصل کرتا تھا جیسا اپنے نظر سے اس وقت ہم لوگ بھرپور مالامال ہوتے تھے اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک ہماری نسلیں آباد رہیں گی اس خانقاہ کا فیض جاری اور ساری بے شک چند اشعار میں فرض کے آپ سے جمع فرمائیں. اور ہمارے ایک لڑکی میں دیکھیں کہنے والا وہ کہتا ہے
اور آجا در پہ میں بھی بن کر تیری زمانے آیا در پہ میں بھی بن کر تیری زمانے سنتا ہوں آج جگنا لوٹا تیری ادانے کاش مل جائے کاش مل جائے سرکار کا بلانا دیوی سہارا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ کو لازمہ دیکھا ہوگا کہ میرے محبوب کا وہ مقدس گھر ہے آپ ہمیں چوکھا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے علماء کے پاس جاؤ تو تم زمانے سے کرو لیکن یہ جو مقدس نبی کی آن کے آستانے ہیں وہاں زمانے نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ دل دیکھا جاتا ہے اس لیے جو مرد پیغمبر اپنے وجود ناظرین کو سمجھ اللہ بنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ طاقت بنا کر دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر چھپے ہوئے جذبات و احساسات اس لیے آج کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ اتنا کرم مجھ پہ میں جس طرف بھی جاؤں اتنا کرم مجھ پہ میں جس طرف بھی جاؤں شام آتے جب بھی نظر اٹھاؤ ارے آنکھوں کے سامنے ہو آنکھوں کے سامنے ہو روزہ پیارا دے دیجیے سہارا کوئی نہیں بتا سبحان اللہ میں نے کہا پڑھی ہے وہ یقینا لغت تو جدوں میں پیارا وہ جو راتوں کو گزار دیتے اور کرتے آخر تاریخوں میں پڑھا ہوگا اگر میں مرتبہ مقبول ملت پیش کروں اعتراف کرنے والا اعتراف کرتا ہے کہ اپنے پیر کی شان میں مرتبہ ہر ایک ملک پڑھتا ہے لیکن مقبول بلحاظ مقبول سید قیام الدین بھی کا
مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا ترانہ، آپ کی استقامت، آپ کی کرامت اور آپ کی ملی عظمیت کا ترانہ آپ کا مرید نہیں کا ہے، بلکہ ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے میراث الاسرار۔ میراث کے معنی دو معنی، ایک تو میراث کا معنی عربی لینگویج میں عربی زبان میں ہوتا ہے شیشے کی، اور ایک میراث کا معنی ہوتا ہے کہ آئینے کے یعنی اثرات یعنی چھپی ہوئی چیزوں بھیدوں کا شیشہ آئینہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں جو ہے اندر ایک واقعہ اپنے پاک کا لکھنے والے مولوی نے لکھا ہے کہ محمود مرزا علی رحمۃ اللہ نے آج میں اپنی جو ہے عبادت کی بنیاد پر اپنے ولایت کا لوگ چرچا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے بڑی والے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے بڑی والے اس لیے میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے بڑی والے اس لیے میں نے قرآن کی تعریف سے لوگوں کے سیرت کو مغیر کیا ہے۔ لیکن در حقیقت محمود مرزا کی وہ زندگی ہے کہ آج نمازی نماز پڑھتا ہے، ریا میری ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، حاجی حج جاتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہے، غازی غزوات میں جنگ کرتا ہے لوگ مجھے حاجی کہے، لیکن میرے مخلوق نے ایسی عبادت کیا ہے جو قرآن اور حدیث کے دائرے ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج بہت سے ایسے اولیاء ہیں جو من گھڑا اپنے آپ کو ولایت کا دھڑونا کرتے ہیں۔ میرے مخلوق باللہ نور اللہ وجہہ 18 سال لوگوں کی سراغ میں رہ کر جس مخلوق نے عبادت کیا ہو اس مخلوق نے یہ اعلان کر دیا تھا، اے دنیا والوں دیکھو عبادت کرو تو ریا کے لیے نہ کرو، اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر جب تم ایسی عبادتیں کرو گے تو دریائے سرزو تمہارے قدموں میں آئے گی اور اعلان کر دے گا کہ ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی کی شان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے کو مٹا کے جو رہے عشق و وفا میں یہ ذوق بہت خاص ہے، عشق عام نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ کام کر درجے کی رکھنے والوں سو اللہ ولی اسی کو بناتا ہے جو جس پر اللہ کی خاص نظر اتفاق ہوتی ہے، جو مخصوص بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا کر دیتا ہے۔ اور ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے سر پر ولایت کا تاج فضلی رکھتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے ہاتھ ولی کی ہوتی ہے پتہ پورا آپ دیکھیں کہ کہانی کے بغیر آپ کو اگر میں بتاؤں تو آپ بدنصیب ہو، کیونکہ آپ اس خاندان کے آمین ہے کہ جس کی کرامتوں کا پورا ملک بھارت نام کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر ملک بھارت کے کسی خطے پر حضور محمد مرزا اور ان کی حال کا اگر احسان ہے کسی دھرتی پر تو وہ گونڈا کی سرزمین ہے جس زمین پر اس مقدس خاندان کے چشم و چراغوں نے ہم پر حالات کا احسان کیا۔ آپ جس گاؤں میں آج حضور کی آمد بات ہے، جس خاندان میں آج حضور کی نظر رہبر گلے گلزارے مدینے کو کشتیاں حضور سید الشاہ کامل سید فضل مدد علی علی حضور والا تشریف فرما ہے۔ اور ذات گرامی آپ دیکھو میں کہتا ہوں یہ حضرت اللہ مولانا کا یہ جو قبر ہے آج ولی ہے، میں کہتا ہوں ایک ولی وہ ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو مدام الجامات کر دیتا ہے۔ لیکن سنو میرے حضور کے اندر اور ان کی یاد کے اندر یہ طاقتیں تھی کہ جس کو آپ نے تو کہہ دیا ہوتے ہی نہیں۔ بے شک آپ اور کرو آپ کچھ لکھتے ہو شمع شمستان رضا اس کے نقص کو نکال کر آپ تعلیم و بناتا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا یہ حسن اللہ ماما نے جب بھی تعلیم لکھا تو نہ سورہ بقرہ لکھا نہ سورہ فاتحہ لکھا نہ کوئی رسول پاک لکھے، پوری تعلیموں میں میں نے نظر کیا تھا صرف یا مخلوق یا مخلوق لکھ کے انہوں نے جس کو نے کیا اگر
نہیں ہے. مکتبوں میں بیٹھ کر ان کے بعد تعلیم دے دو. میں کہتا ہوں جس گھر میں مخلوق میں ملنا ناممکن ہو، اگر ہفتے میں ایک مرتبہ اس مخلوق کے نام پر آدھا بتی جلا کر فاتحہ پڑھ دے اور قسم خدا کی میرا ایمان ہے اور یقین ہے فاتحہ لگا دے، کبھی اس گھر میں شیطان کا داخلہ وہی. لیکن جب ہم نے ان مخلوقوں کی چوکھٹوں سے اپنے آپ کو اعلان کیا، رات 8 بجے ہوئی ہے کہ ہم مولوی کے ڈھابے پر جاتے ہیں، ہم جو ہے طلبا کے ڈھابے پر جاتے ہیں، یہ مقدس ذات قدسیہ ہے جس کا احترام اپنے وقت کا علم کا بادشاہ ہے. اور میں یہ تقریر ایک مرتبہ مجھے سسرال میں تقریر کرنے کا موقع ملا ان حضرتوں کے درمیان. میں نے کہا تھا علم نے بھی چھپ کر کے سادات کا احترام کیا. اپنی وقت کا مجدد، اپنے وقت کا علوم عقلیہ نقلیہ ماہرہ تمام علوموں پر فائز المنان شخصیت اعلیٰ حضرت سرکار نے ساداتوں کا احترام اس انداز میں کیا تھا کہ پسینے سے پتہ لگا لیا یہ عالم پیغمبر ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ یہ سادات ہے اور آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ گھر سے گھر دے دیا تھا. اے دنیا والوں، علم کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی، ہمارے رسول کے قدموں کی بنیاد پر جنت ملے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے امامت شریف کو ان مقدس قدموں کی چوٹیوں میں ڈال دیا ہو. آج ہمارا علماء کی کیا بات ہے، ہمارے علم کی کیا بات ہے. ارے علم تو انہیں کے گھر کی ہے، جو اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا اس کے سینے میں علم مصطفیٰ خیر ہے. اس لیے ایک آخری بات، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے طریقت کی موجودگی ہے، اس لیے باتیں کہاں سے آ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو ایک بات بیان کروں گا کہ تیرے موجودگی میں آپ دارین کی نعمتوں سے آپ مالا مال حضور کی آمدیں پاک ہو چکی ہے. میں ایک آخری بات آپ کو بتاؤں کہ حضور سید سیام الدین بیکماتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار طیبہ مسجد دائیں آستانہ پہ میں بنا ہوا ہے، وہ نبی یبیتون لربہم سجدا و قیاما کا رشتہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بتاؤں جو اپنی رات اپنے دل کو رسول سجدے میں گزار دے. حضرات آپ دیکھو مخدوم ملت کو آپ اللہ کے مقدس نبی نے آپ کو کرامت دکھانے کے لیے بلال کی سرزمین پر بھیجا تھا. یہی وہ آن ہے جو کبھی کرامت دکھاتی ہے، کبھی استقامت دکھاتی ہے، اور بات آ جائے تو نبی کے دل پر آپ کے سر کو کٹا دے. یہ دنیا والوں کو تصویر کر دیتی ہے. اے دنیا والوں، سر کٹ کے اگر دل بچے تو بچا لو، کرامت دکھا کے دل بچے تو بچا لو. اگر استقامت دکھا کر کے دل پہلے سے پہلا کبھی اس ذات نے کربلا میں استقامت دکھائی، کبھی اس ذات نے جو ہے اجمیر کی سرزمین پر کرامت دکھائی اور کبھی بے رحمی کی سرزمین پر عظیم کرامت دکھائی. تو یہ